بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے سبق میں ہم گزشتہ سبق سے متصل کچھ نکات کی طرف اضافہ کریں گے. گزشتہ سے پیوستہ نکتہ جو آج کے سبق میں ہوگا وہ یہ ہے کہ اجتہاد کو ایک فقہی ماخذ کے طور پر جو بیان کرنے والا قاعدہ ہے اس کی مزید وضاحت شامل کریں گے، اور پھر اس تصور کے شیعہ فکر پر جو اثرات ہیں اس کا جائزہ لیں گے. یہ چلتے ہیں عبارت کی قرأت متن کی جانب. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن هذه الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفکیر الشخصی مصدرا من مصادر الحکم. یہ تو تھی آج کی عبارت. آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب. گزشتہ سبق میں ہم نے جانا کہ اجتہاد بعض اہل سنت مکاتب میں ذاتی رائے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ذاتی رائے ایک فقہی ماخذ کے طور پر استعمال ہوتی تھی. تو آج اس بارے میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور اس بارے میں مزید کچھ وضاحتیں شامل کرتے ہیں کہ یہ ذاتی رائے خصوصی طور پر کہاں تھی اور کیسے تھی. عنوان دیا ہے ذاتی رائے ایک فقہی ماخذ، مزید وضاحت. جب قرآن و سنت سے فقیہ کو دلیل نہ ملے تو اجتہاد یعنی اپنی ذاتی رائے بیان کرنا مجتہد کا حق ہے یا مجتہد کے اوپر لازم ٹھہرتا ہے. یعنی کیونکہ مجتہد اور اجتہاد اور فقہی ضرورت نے یہ تقاضے ایجاد کر دیے تھے. کوفہ کی فضا ایسی تھی، عراق کی فضا ایسی تھی کہ وہاں پہ یہ چیز زیادہ مشہود نظر آتی تھی، وہاں پہ یہ چیز زیادہ مشاہدہ کی جاتی تھی کہ اجتہاد اور ذاتی رائے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. مدینہ میں چونکہ زیادہ اس کی ضرورت کم محسوس ہوتی تھی تو دیر سے یہ ہوا، لیکن کوفہ اور عراق کے جو حالات تھے اور وہاں پہ جو تہذیبی ثقافتی مسائل تھے اس کی وجہ سے اجتہاد نے جلدی وہاں پہ اپنا چہرہ دکھایا اور ذاتی رائے شامل ہو. اس لیے جناب ابو حنیفہ کا جو فقہی مکتب ہے، جو کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے الہام لیا گیا، یعنی ابراہیم نخعی ہو گئے اور وہاں سے پھر حماد ابن ابی سلمان تک پہنچا، اور حماد کے شاگرد ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ کیا ہے، ان کی جو فکر ہے وہ اس مکتب کو لے کر آگے بڑھی، اور اس میں اجتہاد کا جو عنصر تھا، ذاتی رائے کے استعمال کا جو عنصر تھا، جسے فقہ الرائے بھی کہا جاتا ہے، یہ زیادہ شدید تھا اور اس میں زیادہ غلبہ پایا جاتا تھا.
اور مثلا ایک قول جو خطیب بغدادی نے ڈائریکٹ نقل کیا ہے اور اس کو ہم لے آئے ہیں یہاں پہ، وہ جناب ابو حنیفہ کا قول ہے کہ کہتے تھے کہ یہ بہترین رائے ہے جس تک ہم پہنچے ہیں، اگر اس سے بہتر کوئی رائے پائی جاتی ہے تو وہ سامنے آئے، اور اگر وہ اس سے بہتر ہوئی تو وہ زیادہ ثواب اور درستگی کے نزدیک ہے۔ تو بس یہ وہ بہترین رائے ہے جو ھذا خیر رأی رأیتہ، یعنی ہماری نظر میں یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی اور رائے رکھتا ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے، اگر وہ سامنے نہیں آتی تو فی الحال یہی نظر بہتر ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو جناب ابو حنیفہ کے مکتب میں نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بہت زیادہ ہیں، یہ رائے کا مکتب کیسے وجود میں آیا اور عراق میں کیا حالات تھے، اور پھر اس کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کیا کیا، ان کے پھر شاگردوں میں ان کے اندر کون سی چیزیں موجود تھی جس کی وجہ سے رائے وجود میں آئی، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ میں فقط یہاں پہ ایک مقالہ ہے جو دائرۃ المعارف بزرگ اسلام میں چھپا ہے اور لائبریری ایشیا میں یہ موجود ہے، البتہ اس کی زبان پرشین ہے، آپ اس کو کسی ذریعے ٹرانسلیٹ کر کے اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو میں نے یہ لنک بھی یہاں پہ دے دیا ہے۔ تو اس لنک کو آپ جائیں گے یا جناب ابو حنیفہ لکھیں گے تو احمد پاکچی کا یہ مقالہ بہت مفصل ہے، اس میں رائے کے حوالے سے اور خود جناب ابو حنیفہ کے حوالے سے فقہی اور اصولی اور کلامی جو نکات ہیں وہاں آپ کو مفصل مل جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ائمہ علیہ السلام کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ انہیں یہ سوچ اور فکر قبول نہ تھی کہ آپ جو ہے وہ ذاتی رائے کی طرف آئیں اور دین کو جو ہے وہ ذاتی رائے کے لیے مثلا میدان دیں اور دین کی تفسیر ذاتی آراء سے کریں۔ جو موجودہ روایات ہیں کم از کم ان میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور رائے ہو جو ہمارے پاس نہ پہنچی ہو، لیکن فی الحال جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ان کے مطابق یعنی ائمہ علیہ السلام کے مطابق قرآن و سنت میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ اس کو آیت اللہ مددی جو ہمارے استاد ہیں وہ بیان کیا کرتے تھے کہ دو قسم کی آراء اس زمانے میں تھیں، ایک یہ تھی کہ قرآن و سنت میں بعض چیزیں موجود ہیں اور جو نہیں ہیں ان کو ہم قیاس وغیرہ کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے ایڈ کریں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن و سنت میں ہر چیز کا علم موجود نہیں ہے۔ دوسری جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہر چیز کا علم قرآن و سنت میں موجود ہے، بعض چیزیں خاص طور پر، بعض چیزیں عمومی طور پر بیان ہوئی ہیں، اور جو چیزیں نہیں بیان ہوئی آپ ان کو قرآن و سنت کے ذریعے فہم کریں اور عمومات سے استفادہ کریں۔ تو یہ دوسرا مکتب تھا جو مکتب اہل بیت علیہ السلام تھا، اور اس میں جو ہے فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہی دو ماخذ سے یعنی قرآن و سنت سے احکام کا استخراج کرنا ہے۔ تو بعض علماء نے تقریباً 100 سے زائد روایات رائے اور قیاس کے معنی میں جو اجتہاد ہے اس کے حوالے سے اس کے خلاف جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کے اجتہاد کی جو نفی ہے اس معنی میں کی جاتی ہے۔ 100 سے زائد روایات ہیں جو اس کے برخلاف موجود ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے ائمہ علیہ السلام کے موقف کا کہ جس کے مطابق یہ دو فقہی مکاتب تھے، ایک اجتہادی مکتب تھا جس اجتہادی مکتب کے مطابق رائے جو ہے وہ ایک ماخذ فقہی بنتی تھی، اور دوسرے اجتہادی دوسرے مکتب کے مطابق رائے جو ہے وہ فقہی ماخذ نہیں بنتی تھی، اور اس معنی میں اجتہاد کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اور اجتہاد کو اس معنی میں رد کرنے کا مطلب استنباطی جو ہمارا طریقہ ہے وہ نہیں تھا، بلکہ اس معنی میں تھا جو ابھی عرض کر دیا۔ تو یہ توضیحات، یہ چلتے ہیں متن کی جانب اور وہاں سے ان توضیحات کو مزید کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا والاجتہاد بهذا المعنى يعتبر دلیلا من ادلة الفقہ۔ اس معنی میں اجتہاد کس معنی میں جو ہم گزشتہ سبق میں بتا چکے ہیں کہ ایک فقہی ماخذ کے طور پر اجتہاد اسے دلیل مانا جاتا تھا، قرار دیا جانے لگا تھا، جو فقیہ کے ادلہ میں سے ایک دلیل کے طور پر اسے معتبر قرار دیا جانے لگا۔ وَمَصْدَرًا مِن مَصَادِرِهِ، اور اسے
شمار کیا جانے لگا مصادر فقیہ میں سے ایک مصدر۔ کیسے؟ فا کے ذریعے اس کی وضاحت کر رہے ہیں اگلے جملے میں، فَكَمَا أَنَّ الْفَقِيهَ، چنانچہ جیسا کہ فقیہ قد یستند الی الکتاب او السنت ویستدل بہما معا، فقیہ جیسا کہ جب گاہی یعنی کبھی کبھار کبھی جب وہ استناد کرتا ہے کتاب و سنت کی طرف اور اس کے ذریعے استدلال کرتا ہے، اسی طرح کذالک یستند فی حالات عدم توفر النص الی الاجتہاد الشخصی، اسی طرح وہ ان حالات میں جہاں پہ نص موجود نہ ہو، جہاں پہ دلیل موجود نہ ہو، وہ اجتہاد شخصی کی طرف آتا ہے، وہ یستدل بہ، اور اس کے ذریعے استدلال کرتا ہے۔ وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السنی، اور اس معنی میں اجتہاد کی ندا بلند کی، منادی بنے۔ کس نے ندا بلند کی؟ بہت بڑے مدارس نے جو اہل سنت کے فقہ میں موجود ہیں۔ وعلى رأسها، اور ان تمام کے جو کیا کہتے ہیں سرکردہ یا جو تمام کے سردار ہیں وہ مدرسہ ابو حنیفہ ہے، جناب ابو حنیفہ کا مکتب فقہی ہے۔ وَلَقِيَ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ مُعَارَضَةً شَدِيدَةً مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ، اور اسے سامنا کرنا پڑا اس فکر کو، یعنی رائے شخصی کو اور اجتہاد کو ایک ماخذ کے طور پر قرار دینے والی فکر، اسے سامنا کرنا پڑا۔ لقا یعنی لاقیہ، ملاقات، آمنے سامنے ہونے کو کہتے ہیں، تو اسے سامنا کرنا پڑا کس چیز کا؟ معارضتاً شدیدتاً، شدید تقابل کا سامنا کرنا پڑا۔ من ائمت اہل البیت علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام کی جانب سے، والفقہاء الذین ینتسبون الی مدرستہم، اور ان فقہاء کی جانب سے جو مدرسہ اہل بیت یا مکتب اہل بیت علیہم السلام سے منسوب فقہاء۔ وتتبع کلمۃ الاجتہاد يدل على ان هذه الكلمة حملت هذا المعنى، اور جب ہم تتبع کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں کلمہ اجتہاد کی، یعنی اپنی روایات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تتبع دلالت کرتا ہے کہ یہ کلمہ اسی معنی کو حمل کیے ہوئے ہے، اسی معنی کو اٹھائے ہوئے ہے، اسی معنی کو لیے ہوئے ہے۔ وَكَانَتْ تستخدم للتعبیر عنہ، اور اس کلمے کو استعمال کیا جاتا تھا، استخدام کیا جاتا تھا للتعبیر عنہ، یعنی تعبیر کرنے کے لیے، عن هذا المعنى، اسی معنی کو تعبیر کرنے کے لیے، یعنی ذاتی فکر مراد لی جاتی تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روایات میں یہ کلمہ وارد ہوا ہے تو اس سے مراد یہی معنی ہے۔ جب اجتہاد کی مذمت وارد ہوتی ہے تو اس سے مراد یہی معنی ہے۔ منذ عصر الائمہ الی القرن السابع، ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 7ویں صدی تک، جس کا اشارہ محقق ہلی کی جانب ہے، آگے چل کے اس کی طرف وضاحت کریں گے کہ اس زمانے میں کیا اتفاق واقع ہوا کہ اس کا معنی تبدیل ہو گیا اور دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ فالروایات المأثورۃ عن ائمۃ اہل البیت علیہم السلام تضم الاجتہاد، اور بس یہ جو روایات ہیں جو ائمہ علیہ السلام بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں وہ اجتہاد کی نفی کرتی ہیں، ان کو مذمت کرتی ہیں، اسی معنی میں جو ہم نے وضاحت کر دی۔ وترید به ذلك المبدأ الفقہی، ان روایات کا جو ارادہ ہے یا مراد ہے وہ کیا ہے؟ یہی فقہی مبدأ، فقہی ماخذ، کہ الذی یتخذ من التفکیر الشخصی مصدرا من مصادر الحکم، کہ جو فکر شخصی کو قرار دیتے ہیں مصدر کے طور پر، مصادر حکم شرعی میں سے، یعنی شرعی حکم کے مصادر میں سے ایک مصدر اور ایک ماخذ کیا ہے؟ فکر شخصی ہے، ذاتی رائے ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے اجتہاد کے مفہوم کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ قرآن و سنت سے جب دلیل نہیں ملتی تو اجتہاد ناگزیر ٹھہرتا تھا، اور خصوصاً کوفہ کی فضا میں یہ مسائل زیادہ پیش آئے تو کوفہ اور عراق کی جو فقہ تھی اس میں اجتہاد اور رائے شخصی کا عنصر زیادہ تھا، جس میں جناب ابو حنیفہ سب سے آگے پیش تھے،
ان کے اساتذہ میں بھی یہ چیز موجود تھی، لیکن بہرحال وہ رائے کو ایک محدود پیمانے پہ رکھتے تھے، لیکن جناب حنیفہ کے زمانے سے یہ رائے وسیع اور پیمانے پہ شروع ہوئی۔ اور اسی طرح ہم نے اس سبق میں وضاحت کی کہ ائمہ علیہ السلام کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ قرآن و سنت میں یا عمومات کی شکل میں یا جزیات کی شکل میں احکام شرعی موجود ہیں، اور ہمیں انہی سے ہی استنباط کرنے کا حق ہے، اور ہمیں اسی سے ہی استخراج احکام کرنے ہیں۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔